تاریخ اصبہان، اس میں وہ جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے نا، الریاض النظرہ فی عشرہ مبشرہ میں علامہ طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو 10 جنتی صحابہ کے مناقب میں لکھی، اس والی جو روایت ہے اس کو بڑھا کے انہوں نے یہاں لکھا کہ جب میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان ولایت کی نا میرے مولا کا کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا، تو ہوا کیا، حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں قربان ان پر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں تھے، اور ان دونوں نے پہلے آگے ہو کے کہا تھا بخن بخن لکا یبن ابی طالب، اے ابو طالب کے عظیم بیٹے تجھے مبارک، اصبحت و امسیت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ، ہم تجھے مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ تو میرا بھی اور سارے مومن مرد اور مومن عورتوں کا بھی مولا ہے۔ اور اس سے پہلے جو حضرت ابو بکر صدیق کے الفاظ نقل کیے انہوں نے کہا حضرت عمر فاروق کا ہاتھ پکڑ کے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اس کو کہتے ہیں فضیلت کے فضیلت والا جس کو فضیلت کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عظمت کے عظمت والا جس کو عظمت کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بلندی کے بلند جس کو بلندی کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق جو خود ساری امت سے بڑا ہے، انہوں نے کہا ہاذہی واللہ الفضیلہ، اے عمر اے جے فضیلت، ہاذہی واللہ الفضیلہ، اے عمر یہ ہے فضیلت، پنجابی چ اینوں کہندے ہی فضیلت، یہ ہے فضیلت۔ اس لیے احباب گرامی یہ سارا واقعہ تھا جو مقام غدیر خم پہ پیش آیا، میرے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ساری امت کے لیے، اب اہل تشیع مکتب فکر جو ہے شیعہ حضرات کا، وہ کہتے ہیں یہ میرے حضرت علی کی خلافت کا اعلان ہے، اور اہل سنت میں وہابی دیوبندی بریلوی سب آتے ہیں، ان کا خیال کیا ہے، یعنی ہمارا، کہ یہ خلافت کا اعلان نہیں ہے، یہ نبی پاک نے مولا علی کی محبت اور ان کے سلسلہ ولایت کا اعلان کیا ہے، ٹھیک ہے، خلافت کا اعلان نہیں کیا، یعنی اہل سنت کے نظریات میں سے یہ ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں یہ کہہ دوں کہ خلافت کا اعلان کیا ہے یا نہیں کیا، توجہ ہے، محبت کا اعلان کیا ہے یا نہیں کیا، یہ اعلان کسی بھی طرح کا، یہ اس مکتبہ فکر کے طور پہ ہو یا اس مکتبہ فکر کے طور پہ ہو، جو کسی نے سمجھا ہے، لیکن ایک چیز کا اعلان جو مجھے سمجھ آیا ہے، میرے نبی پاک سارے صحابہ کو اکٹھا کر کے بتا رہے ہیں، لوگوں ہر نبی اپنے بعد علم کا ایک مرکز کھو چھوڑ کے جاتا ہے، ہدایت کا ایک مرکز چھوڑ کے جاتا ہے، رہنمائی کا ایک مرکز چھوڑ کے جاتا ہے، میرے بعد ہدایت کا مرکز ہے علی، اس کو پہچانو، میرے بعد علم و رشد و ہدایت کا مرکز علی ہے، اس کو پہچان لو، میرے بعد آگہی کا مرکز علی ہے، اس کو پہچان لو۔ ہاتھ بلند کر کے کہا، یہی وجہ تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت تھی، وہ کہا کرتے تھے اقضِ بینہما یا ابا الحسن، کوئی بھی فیصلہ آتا، اے حسن کے بابا تو فیصلہ کر، تو فیصلہ کر، اس لیے انہوں نے پہچان لیا ہوا تھا۔ تو مولا علی علیہ السلام خلیفہ ہوں تب بھی ہدایت کا مرکز ہے، خلیفہ نہ ہو تو تب بھی ہدایت کا مرکز ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اس لیے کہا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا من اراد العلم فلیأت الباب، میں معلومات کا شہر ہوں، علم و عرفان کا شہر ہوں، معرفت کا شہر ہوں، انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور من اراد العلم فلیأت الباب، اور جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ دروازے پہ آتا ہے، یہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی۔ تو اس لیے احباب گرامی یہی وجہ تھی، آج 18 ذی الحج ہمارے لیے بڑا ایک باعث برکت دن ہے
کہ یہ جو سلسلہ ہے ولایت کا کائنات میں، اور یاد رکھیو آپ کے پاکستان، ہندوستان، بر صغیر میں کوئی نبی نہیں آیا۔ کون آیا؟ تاریخ کو کھنگال کے ذرا دیکھیں، کس نے آ کے لوگوں کی تقدیریں بدلیں؟ ہر علاقے میں تو نبی آتے رہے، یہاں کون آیا؟ کوئی اللہ کا نبی آیا؟ نہیں احباب گرامی، کون آیا؟ اولیاء کرام آئے، اولیاء کرام آئے۔ آج بعض لوگ اولیاء کرام کی عزت کو سمجھ نہیں سکتے، وہ ان کا تعارف نہیں ہے جو وہ پیش کرواتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، کیا کیا انہوں نے یہاں پر آ کے؟ کیا کیا یہاں پر آ کر؟ ہندوؤں کو مسلمان ہی کیا نا، غیر مسلموں کو کلمہ ہی پڑھایا نا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے، یہ جو گجروں کی بہت ساری گوتیں، یہ گوندل جٹ، یہ جوئیے اور بہت ساری ایسی اقوام، قبیلے، میرے بابا فرید الدین گنج شکر کے دستے حق پرست پر اسلام لائے۔ لاکھوں لوگ تھے، لاکھوں، ہزاروں نہیں، لاکھوں۔ 19 کے قریب بڑے قبیلے تھے جن کی تعداد ہزاروں میں تھی ایک ایک قبیلے کی۔ تو یہ کون تھے؟ ولایت علی کے علم بردار تھے، اولیاء کرام تھے۔ انہوں نے آ کے لوگوں کو یہ بتایا کہ لوگو اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد عربی اس کے رسول ہیں۔ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، مرنے کے بعد اٹھنا حق ہے۔ یہی گواہی لی تھی نا میرے نبی پاک نے صحابہ کرام سے، اور یہ انہوں نے سکھایا آ کر۔ اور ولایت دیکھیے، نبی، ہم تو سارے مسلمان ہیں، کفار کو مسلمان کرنے کے لیے جس طرح نبی معجزہ دکھاتا ہے، اسی طرح ولی کرامت دکھاتا ہے۔ آج بعض لوگ بدتمیز ہیں، وہ جی آج کرامت کیوں نہیں ہے؟ بھئی تم کافر بن جاؤ، کرامت دکھا دیتے ہیں۔ ہاں، اولیاء سے آواز آئے گی کہ تم کفار ہو جاؤ، پھر اگر کرامت دیکھ کے مسلمان ہونا چاہو گے تو کرامت آج بھی ہے۔ بھئی تم تو سب مسلمان ہو، یہ کرامتیں دکھانے کا اولیاء کو شوق نہیں ہوتا؟ یہ کرامت تو دکھائی جاتی ہے حق کی نشانی کے طور پہ کہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ حق ہے۔ بات سمجھے ہو؟ تو احباب گرامی، یہ اولیاء کا سلسلہ، یہ پڑھیں آپ، یہ ایسے ہی نہیں ہے، حملہ وارث نہیں ہے۔ میں قادری ہوں، میں اپنے مرشد سے جب سلسلہ پڑھنا شروع کرتا ہوں کہ میرے مرشد فلاں، ان کے مرشد فلاں، ان کے مرشد فلاں، پوری ایک زنجیر ہے جا کے ختم ہوتی ہے مولا علی کے ہاتھوں میں۔ چشتی ہوں تو زنجیر جا کے ختم ہوتی ہے مولا علی کے ہاتھوں میں۔ تو یہ مقام غدیر خم پہ ہمارے مقدر کا فیصلہ کیا گیا، لوگوں کو ولایت کے نور سے فیض یاب کرنے کے لیے اعلان ولایت کیا گیا۔ اس لیے احباب گرامی، ہم اس دن کو بڑی محبت سے اور بڑی یاداشت سے یاد کرتے ہیں۔ یہ حضرت علی علیہ السلام کے مولا ہونے کا دن ہے، اور یاد رکھیے مولا کا معنی اگر محبوب ہے نا، دوست، یہی ہمارے اہل سنت کے نظریات میں سے دوست، اہل سنت کے نظریے کہ جو مجھے اپنا محبوب اور دوست رکھتا ہے وہ علی کو بھی رکھے۔ بھی یہی ترجمہ کرتے ہیں نا اہل سنت۔ کیسا دوست؟ اب لغت کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، لغت کی کتاب جب آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہوگا ولی ایسے قریب کو کہتے ہیں، یعنی دو لوگ ایسے قریب ہوں کہ ان کے درمیان کوئی تیسری چیز نہ ہو، اس کو کہتے ہیں ولایت۔ کیا کہتے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی کہا کہ علی کے اتنے قریب ہو جاؤ، یا تم ہو یا علی ہو، کوئی تیسرا نہ ہو۔ من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں محمد مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور اس کا معنی اگر قربت بھی کرنا ہے تو ایسے کرو نا، جو لغوی طور پہ اس کا معنی کیا گیا ہے۔ دوستی بھی کرنا ہے تو پھر ایسے کرو نا۔